صاحبہ شہید بےنظیر بھٹو ہمیشہ سے میری ایک انسپریشن رہی ہیں، اور میں نے کیا ریئیکشن تھا؟ تو اٹ واز مائی ڈیسیژن. نیوز ریفلیکشن کے ناظرین کو میرا سلام. آج ہم یہاں پہ پیپلز پارٹی سینٹرل سیکریٹریٹ میں موجود ہیں، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل پلوش عباسی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی. آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے پیپلز پارٹی کیوں مطلب جوائننگ کے حوالے سے باقیوں کے مقابلے میں بہتر نظر آئے گی، کیا آپ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں فیوچر کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، بےنظیر صاحبہ شہید بےنظیر بھٹو ہمیشہ سے میری ایک انسپریشن رہی ہیں، اور میں نے ہمیشہ ان کو پڑھا ہے، ان کو سنا ہے، دیکھا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جب میں پالیٹکس بلکہ جب جوائن کری تھی تو میں ہمیشہ سے ان کو سنتی تھی کہ ہاؤ ڈڈ شی بیہیو، وٹ شی واز سیئنگ، ان کی ساری چیزیں. تو وہ ایک ہمیشہ سے میری انسپریشن تھی. باقی پی ٹی آئی میں ظاہر ہے یوتھ بہت زیادہ جایا کرتی تھی اس ٹائم. ایک ہم لوگ کو ایک چارم تھا. خان صاحب بھی ایک اچھے لیڈر ہیں، اور میں ابھی بھی ان کی عزت کرتی ہوں. تو لیکن کچھ وجوہات بنی میری پارٹی کے ساتھ، کچھ اندر بنی اور کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے بنی، جن پہ آئی واز آسکنگ کہ ایٹ لیسٹ میرے لیے اسٹینڈ لیا جائے، کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنی پارٹی کے لیے ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا ہے. میں نے شیلنگس کھائی، میں نے اپنی انرجی اسپینڈ کی، میں نے اپنا ٹائم اسپینڈ کیا. بٹ وین اٹ واز دا ٹائم جب میرے لیے کسی نے اسٹینڈ لینا تھا، نو بڈی ڈیڈ دیٹ. تو ایک تو وہ ریزن تھا. پھر اس کے بعد 9th میں جو کچھ ہوا، ایک وہ ریزن بھی تھا، اس کو بھی میری مذمت تھی، جس کے بعد سب نے مجھے ٹرول کرنا شروع کر دیا کہ آپ کیوں مذمت کر رہی ہیں. تو یہ 2-3 وجوہات بنی تھی جن کی بیس پہ پھر میں نے پی ٹی آئی سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ آپ کی جو عزت ہوتی ہے وہ آپ کو بہت پیاری ہوتی ہے. باقی اس کے بعد کافی ٹائم تک میں نے سوچا کہ کون سی پارٹی میں جایا جائے. پیپلز پارٹی ہمیشہ سے مجھے پسند تھی. میں نے بےنظیر صاحبہ جس طرح وہ میری ایک انسپریشن تھی. تو پھر میں نے فائنلی یہی ڈیسائیڈ کیا، اور میں نے کافی ٹائم لیا، کیونکہ میں ایک سیاست کی طالب علم ہوں اور میں سیاست سیکھنا چاہتی ہوں، اور میں پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے یہی لگا کہ یہی وہ واحد پارٹی ہے جو پاکستان کے لیے اور پاکستان کی یوتھ کے مستقبل کے لیے کچھ کرے گی. تو اس لیے میں نے جو ہے پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا. اچھا میم، جب آپ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا، خیر بات کہنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، تو آپ نے کون سے آپشنز آپ کے پاس تھے؟ کیا آپ کو کسی نے آئی پی پی میں شمولیت کے لیے دعوت نہیں دی، یا کہا نہیں، یا مطلب آئی پی پی اب نون لیگ بھی اگر پنجاب میں دیکھو تو پیپلز پارٹی اتنی مقبول تو نہیں ہے جتنی نون لیگ ہے، باقی بھی ہیں. تو آپ کے پاس کون سے آپشنز دیکھیں، جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی جو یوتھ ہے، ان کے پاس آپشنز ہر پولیٹیکل پارٹی کے اویلیبل ہوتے ہیں، اور سب کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. ریزن یہ تھا کہ آئی پی پی اور نون لیگ کیونکہ ایک ہے، اور نون لیگ سے ہمیشہ میرا اختلاف رہا ہے. جب میں پی ٹی آئی میں بھی تھی تو نہ تو ان کا نظریہ، نہ ان کی باتیں، نہ ان کی تہذیب، کچھ بھی جو تھا مجھے کبھی وہ پسند نہیں آیا. اور خواتین کی تو وہ بہت ہی جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے شہید بےنظیر بھٹو کے ساتھ بھی وہ کیا کرتے رہے. تو اٹ واز نیور لائک کہ میں کبھی نون لیگ میں جانا چاہتی تھی. اور کیونکہ آئی پی پی اور نون لیگ ایک ہی فورم پہ ہیں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں وہاں جانا. تو ابھی آپ پیپلز پارٹی میں آئی ہیں، تو آپ کے کیا ہے کہ فیوچر میں آپ پیپلز پارٹی میں کیسے بہتری لا سکتی ہیں، اور الیکشن لڑنے کا بھی آپ کا ارادہ ہے یا؟ دیکھیں، ابھی تو میں سیاست سیکھ رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں سیاست اچھے سے سیکھوں اور اس کے بعد ہی ایسا کوئی فیصلہ کروں. باقی پیپلز پارٹی کیونکہ اب ایک یوتھ کو جو ہے اپنی طرف لا رہی ہے، اور بہت زیادہ جو میں نے دیکھا ہے کہ خواتین اسپیشلی، میں نے جب بھی کسی ایون پی ٹی آئی کی بھی کسی خاتون سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ پیپلز پارٹی میں جانا چاہیے، کیونکہ وہ خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں، اینڈ دین وہ یوتھ کو بھی بہت زیادہ پلیٹ فارمس دیتے ہیں. تو میں انشاءاللہ اپنی پوری خدمات جو جس طرح سے میں نے پی ٹی آئی کو دی، میں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے میں کوشش کروں گی کہ میں وہ پیپلز پارٹی کو دوں، کیونکہ فیوچر جو ہے یوتھ کا وہ پیپلز پارٹی ہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑنا ہے، تو آپ نے پی ٹی آئی کی قیادت کو انفارم کیا، تو کیا ریئیکشن تھا، اور اس سے پہلے اپنے بات سے آپ نے آگاہ کیا؟ دیکھیے، جب میں نے اس چیز کی مذمت کی تھی تو پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر جو ہے وہ
बोल भी नहीं था रहा, बल्कि वो मुझे मना कर रहे थे कि तुम्हें मजम्मत नहीं करनी चाहिए। तो जब मैंने पीटीआई छोड़ी तो मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि जो लोग मेरी आवाज़ दबाना चाहेंगे मैं कभी भी उनको जाके अपनी फरियाद नहीं करूँगी कि जी मैं छोड़ रही हूँ तो आप बताएं मैं छोड़ूँ या ना छोड़ूँ। तो इट वॉज़ माई डिसीजन, मजम्मत करना मेरा डिसीजन था, पार्टी छोड़ना मेरा डिसीजन था, और जो मेरी वजूहत थी वो बहुत जेन्युइन थी, इसलिए मुझे उस पर कोई दुख नहीं है कि मैंने पार्टी छोड़ी है, क्योंकि आपका जो मुल्क होता है वो आपके लिए सबसे पहले होता है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए जो है वो सबसे पहले होती है। तो मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। जी बिल्कुल, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है वो लोगों की शमूलियत का सिलसिला जारी है। ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि मुस्लिम लीग नून, IPP और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में मुख्तलिफ लोग जो हैं वो शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं वो सियासी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। अब इलेक्शन बर वक्त होंगे या नहीं ये सवाल हर किसी के जहन में मौजूद है। ताहम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की वजह से हर कोई ये एतमाद रखे हुए है कि इलेक्शन बर वक्त होंगे। अब देखते हैं कि इलेक्शन में अवाम किसका इंतखाब करें।